یخشی الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم حسب، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، سمجھ لیا ہے، ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین آمنوا الذین جاہدوا، ولما اور جب کہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ لفظی ترجمہ تو ہوگا جانا اللہ نے، لیکن مراد ہے اللہ تعالیٰ چھانٹ کر جدا نہ کر دے۔ اللہ کے تو علم میں ہے ہر چیز، تو اللہ کا علم تو زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یعنی نمایاں کر دے اللہ تعالیٰ۔ الذین جاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں پکڑا بنایا اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور مومنین کے سوا، ولیجتاً، کوئی جگری یار، دلی دوست، رازدار، اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بنایا۔ جب تک یہ بات کھل کر نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم سمجھتے ہو کہ جنت کے اہل ہو گئے۔ تو جنت کی اہلیت جو ہے نا، اس کے لیے کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے، تو ثبوت جو ہے وہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے دینا ہے۔ اور یہ خاص موقع چونکہ جنگ کا ہے، اور مشرکین مکہ اور سارے عالم سے ہی اب تو جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن مقصود جو ہے نا وہ یہی مکے کے سردار ہی ہیں جو زیر بحث ہیں یہاں پہ، تو ان کے ساتھ ہی مدینے کے جو مہاجرین ہیں ان کی دوستیاں بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں۔ سب سے بڑا امتحان تو بدر کے اندر ہو چکا اور مسلمان اس پہ پورے اترے، لیکن اسی کو، اس امتحان کو اب جاری رکھنا ہے۔ اور جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کسی قسم کا ایمان کا درجہ دکھانا ہے، یعنی کہ رشتے ناطے ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، دوستیاں تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ جو شرکت ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے تقاضے، اس کی شرکت کے تقاضے کہ دین اسلام سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور اسی کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کی سب سے زیادہ تمنا اور آرزو ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ آئے، دوستیاں نہ آئیں، رشتہ داریاں نہ آئیں، تعلقات نہ آئیں، مفادات نہ آئیں، تو یہ ایک خالص جماعت بن جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل پیرا ہوتی ہے اور ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہے، یہ خالص جماعت۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ظاہر کرنا ہے، ہر فرد میں سے یہ خوبی دیکھنی ہے کہ کون اس خوبی کو اعلیٰ ترین درجے میں اپناتا اور ظاہر کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جنت یقینی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اس کو یعنی اس درجے تک پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اخلاص کا امتحان ہو جائے اور لوگ اس کے اندر پورے اتریں، اور جو پورے اتریں وہ پھر مرتبے پاتے ہیں، اور انہی کو اللہ کے ہاں سے انعامات ملتے ہیں، اور وہی اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اس عظیم مشن کو لے کر کھڑے ہوں اور آگے بڑھائیں، اور وہ نمائندے ہوتے ہیں اس عظیم مشن۔ تو آگے یہ ولیجہ مطلب یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب اگر ہم اس سے یہ عقل کر لیں کہ کسی کافر سے کوئی دوستی نہیں رکھنی، یہ غلط ہے، یعنی
یہ جو معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، جہاں آپ معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور گھر آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو آپ دائی ہیں، اور آپ کی دعوت پہ آپ کو اجر ملے گا۔ یہ ہر مسلمان دائی ہے اپنی جگہ پہ، صرف ایک طبقہ ہی نہیں ہے، اعلیٰ ترین درجے کے وہ ہوں گے جو مطلب جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے زندگیاں گزاری، یعنی جو ہر وقت جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اسلام اور اس کی تبلیغ ہے، وہ اعلیٰ ترین درجے میں۔ لیکن بنیادی طور پر ہر مسلمان دائی ہے، اور اسے اپنے دین کو سمجھنا بھی ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور ان کو مائل کرنا ہے، یعنی لاٹھ نہیں مارنی بلکہ مائل کرنا ہے، اور اس کی صداقت ان کے دلوں میں اتارنی ہے، دین اسلام کی سچائی لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس اعتبار سے دوسروں سے تعلق رکھنا، محبت کرنا، ان کے مسائل اور پریشانیوں میں شریک ہونا، اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا، یہ سارے نیکی اور خیر کے کام ہیں۔ تو کٹی کر کے نہیں بیٹھتا ان میں، جی وہ کسی کے ساتھ ہماری ان سب کے ساتھ کٹی ہے کہ جو اسلام کی راہ پہ نہیں ہے، جو نہیں ہے ان کو راہ پہ لانا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلقات بھی بنانا ہے۔ حدیث میں بھی آیا کہ جتنا مشرک آپ کے توجہ کا اخلاق کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں، کیونکہ آپ جب سے رابطہ رکھیں گے تو اس کو تعلیمات کا پتہ چلے گا کہ نفرت ہو کسی کیا پتہ کہ دین کیا ہے، کیا ہے، یہ حدیث میں آیا۔ بس ہمارے ہاں چونکہ حکمرانی کے دور میں جو مزاج بن گیا نا، تو حکمرانوں کے تو قریب آتے ہیں لوگ خود، اور ان کی خوشنودی چاہنے کی کے طالب ہوتے ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں، تو یہ مزاج جو ہے وہ نیچے تک آ گیا ہے، عوام میں بھی آ گیا کہ یعنی جو غیر مسلم ہیں ان سے نفرت کرو، ان کو ہیچ جانو، ان کی تحقیر کرو، یا ان کو دھتکار پھٹکار۔ تو یہاں مسلمانوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، چیز ہے کہ غیر مسلم ہو، تو اسلام یہ نہیں ہے، اسلام بڑا بناتا ہے انسان۔ اچھا جی، آگے ہے یہ اس کی جو مکے کی مسجد حرام ہے نا، اس کی تولیت کہہ لیں آپ، اس کی عمارت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ تو پہلے اعلان کر دیا مشرکین کے ساتھ برات، اور اب یہ جو حج ہے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، مشرکین نے اپنے طور پہ کیا ہے، اپنے طریقے پہ کیا ہے 9 ہجری کا، اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ کیا ہے۔ تو اب 9 ہجری میں آ کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں آئندہ جو ہے مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، صرف مسلمان حج کریں گے۔ چنانچہ 10 ہجری کا حج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امامت میں ہوا، وہ صرف مسلمانوں کا تھا، خالص اسلام کے مطابق ہوا، کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آیا۔ تو اب یہ حج پورے مشرکین عرب کے اندر ان کا تو قبلہ تھا، اور جذباتی وابستگی بھی تھی، عقیدے کا تعلق بھی تھا، امکان تھا کہ کہیں مل کر یہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، سارے جمع ہو کے، یعنی مختلف حالات ہوتے ہیں نا، مختلف صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر چلو جی مکے پہ قبضہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا، تو ہم بھی حج کرتے رہیں گے، وہ بھی حج کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، معاملہ چلتا رہے، اس حد تک برداشت کر لیا انہوں نے۔ لیکن جب ان پہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی مشرک مکے میں حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، تو ان کا تو قبلہ ان سے چھن گیا۔ اب یہ ایسا امکان تھا کہ پورے کا پورا جو مشرک ہے عرب کا ایک جگہ جمع ہو کے وہ پھر مکے پر حملہ آور ہوتا اور اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اس بات کا امکان تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حکمت عملی ایسی تھی کہ باوجود اعلان کرنے کے کسی مشرک کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پھر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی ایک دم امن ہو گیا، چین ہو گیا، ہر ایک نے مدینے کے ساتھ پینگے بڑھانے، رابطہ کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ نظریے کی طاقت بھی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی تھی۔
پاک میں سر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب لوگوں کے لیے؟ ہاں، لوگ آئیں اور اسلام کے راستے پر چل کے آئیں نا. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ پھر سب آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. آگے وہاں پہ بت رکھ دیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں، وہ تو مقصد. ہاں، دیکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن یہ پابندی لگائی ہوئی سعودی گورنمنٹ لگائی ہے، پتہ نہیں کب سے لگائی ہوئی ہے. تو یہ پابندی کوئی اسلام میں تو نہیں ہے، انہوں نے تقدس کے نام پہ لگا دی ہے. تو پہلے تو ایئرپورٹ بھی نہیں بناتے تھے، آپ مدینہ منورہ میں سنا کہ ایئرپورٹ بنا دیا، یہ جدے والی قریب ہی ہے مکے سے. تو یہ اسٹوریت کی چیزیں ہیں. یہ یہاں جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مشرکین کے لیے انہوں نے علیحدہ سڑک بنا دی ہے کہ آپ ادھر سے جائیں گے، جو دوسرے نان مسلم جو ہے نا وہ ادھر نہیں جا سکتے. بس وہ دور حکمرانی کا ہے نا جی، مزاج اور ذہن. تو اب وہ پتہ نہیں کتنے لوگ آئے اور آ کے مطلب اسلام قبول کر لیں، آنے کے نتیجے میں دیکھ کے ہی بڑا اثر پڑتا ہے نا اس میں. مشرق کا کن کے دور میں؟ ہاں جی ہاں، ایسے ہی بڑا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انگلش میں بڑا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے، جیسے آپ بورڈ سائن ہوتے ہیں. میقات کا جہاں سے بھی شروع ہوتے ہیں نا وہاں سے یہ ہے کہ مشرقین ادھر بھی ادھر ہوتے ہیں. ہاں جی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. ما کان یہ بالکل وہی ہے ما کان للنبی جو جیسے آیا تھا پہلے کہ ان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یا ان کے ادھر تو تھا نا شایان شان نہیں ہے. تو یہاں پہ ہے کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی آبادی کا انتظام کریں. آبادی کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہو. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں. شاہدین قولی اور عملی دو قسم کی شہادت ہوتی ہے نا، ایک قولی اور ایک عملی. قول کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے اظہار کرنا، اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنا کہ میں کیا ہوں. تو یہ شہادت دے رہے ہیں وہ کس بات کی؟ کفر کی. اپنے اوپر شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کرتے ہیں. تو ان کا زبان بھی اس بات پہ گواہ ہے اور عمل بھی اس بات پہ گواہ ہے. تو جو اللہ کی مساجد ہیں پھر ان کے قبضے میں کیسے رہیں، کیوں رہیں؟ تو یہ اللہ کی مساجد ہیں، لہذا اللہ کے ماننے والوں اور صحیح تصور رکھنے والوں ہی کا حق ہے کہ وہ ان کو آباد کریں. وفی النار ہم خالدون، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، یقیناً یہ کلمہ حسر ہے انما، کہ اس کے علاوہ کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے کہ یامر مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجدوں کی آبادی کریں. من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور نشو و نما کا سامان مہیا کرے، غریبوں کے لیے بھی اور سماج کے لیے. نشو و نما، زکوٰۃ کا معنی ہے نشو و نما دینا. دو معنی ہیں اس کے، ایک پاک کرنا اور دوسرا نشو و نما دینا. تو پاک کرنا ظاہر ہے کہ اپنے مال سے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اس کو نکال کے مال پاک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ مال سے نکالنے سے مال پاک ہو گیا. اب آ گیا نشو و نما دینا. تو نشو و نما کیا مطلب کہ جو غریب ہیں، معاشرے کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو اوپر اٹھانا.
تو ہمارے ہاں یہ غریبوں کی صرف امداد، یہ جو 1000 روپیہ ملتا ہے ماہانہ زکوٰۃ فنڈ سے، تو وہ ان میں روٹی بھی پوری نہیں ہوتی ان کی. اور ہمارے یہ بھی فقہ میں پھر فقہ حنفی میں ملکیت بنانا یہ بھی لازم کر دیا کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو مالک بنائیں. چنانچہ یہ فرد ہی کو دی جا سکتی ہے، وہ ان کے نزدیک ادارے نہیں قائم کیے جا سکتے اس کے نزدیک فقہ حنفی میں. تو یہ ایک رکاوٹ پیدا ہوگی. لیکن اب تو حالات کا جبر ہے نا، وہ ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی. چھوٹا سا طبقہ اس پر قائم رہ جاتا ہے، باقی سارے اپنا وہ راستہ لے لیتے ہیں جو بہتر راستہ ہوتا ہے. تو ادارے بنانا بھی شروع کر دیے ہیں آپ لوگوں نے، اور گورنمنٹ نے بھی غالباً تو اس میں حصہ ڈالا ہے. تو یعنی ادارے بنائیں گے آپ، لوگوں کو روزگار ملے گا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ لینے کی بجائے دینے والے بن جائیں گے. یہ مقصود ہے اسلام. لینے والے ایک ہمیشہ اتنی بڑی تعداد میں رہیں، یہ مقصود نہیں. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا. جی اس لیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تھے. اسلام کے معاشی نظام نے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، محتاج نہیں رہنے دیا تھا، اور وہ محتاجی سے نکل آئے تھے، تو لہذا ترقی کے راستے پہ گامزن ہو گئے. یہی مقصود ہے، نشو و نما دینا ہے معاشرے کی، نشو و نما. تو زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی، انفاق کا مقصد بھی یہی، مسلمانوں کا مقصد بھی یہی، اسلام کے معاشی نظام کا مقصد بھی یہی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے مگر. اب یہاں پہ پھر اللہ آ گیا ہے، اللہ کے ان تعلیمات کی خلاف ورزی کے برے نتائج سے. وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے برے نتائج سے ڈرتے ہیں، ورنہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ولی المومنین ہے، اور مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ہے محبت کا. تو لیکن جب اللہ سے ڈرنے کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے انجام سے ڈرنا ہوتا ہے. یا یہ کہ جوش، محبت، شفقت، مہربانی اللہ کی مجھ پر ہے، یہ اصل ہے. رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو مومنین کو بدرجہ اولا اللہ کی رحمت حاصل ہے. چنانچہ جو رحمت اللہ کی مجھے حاصل ہے وہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے چھن جائے. اس بات کا ڈر اللہ کے حوالے سے، اس بات کا ڈر کہ اللہ کی جو رحمت مجھے حاصل ہے، میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں، مجھ سے کچھ ایسا صادر نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں مجھ سے اللہ کی وہ رحمت چھین جائے، میں اس سے محروم ہو جاؤں. اور یہ لعنت کیا ہے؟ دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ لعنت ہے. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، جو گروہ، وہ اس کی محرومی کو کوئی حد نہیں. تو ہمارے یہاں لعنت ایک گالی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں جو غصہ دلاتی ہے. لیکن جو یہ عربی کی لعنت ہے وہ فکر پیدا کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی. اللہ جب کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں، لہذا وہ فکر مند ہوں. یہ بات فکر مندی پیدا کرتی ہے. جن پر یہ صادر ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے متوجہ ہوں. یہ گالی نہیں ہے عربی زبان میں، لیکن اردو زبان میں گالی بنی ہوئی ہے، تو ہم اس کو انہی معنوں میں لیتے ہیں. تاہم یہ اللہ کی خشیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا اندیشہ، خدشہ یا ڈر، یہ ہے اس کا معنی. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
المحتدین فاسا بس جلدی ہی اولائے کا یہ لوگ ان یکونا ہوں گے من المحتدین راہ پانے والوں میں سے، وہ راستہ پالیں گے، وہ اپنے مقاصد پالیں گے۔ ہدایت کا یہ مقصد بھی ہے، جو سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ آغاز منزل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور یہ اختتام منزل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ راہ پانا، جب آدمی کو راہ نہیں ہوتی تو وہ راہ پا لیتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ راہ کے متلاشی تھے، جی ہم نے آپ کو راہ دکھا دی۔ تو کب دکھائی؟ جب غارِ حرا میں تھے اور آئے۔ نبی اور صوفی میں فرق یاد ہے؟ وہ ترک دنیا ہوتا ہے، خان صاحب کو یاد ہو سی، دوبارہ سنو۔ صوفی پہ جب حقیقت منکشف ہوتی ہے، وہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا بستا ہے، ایسے ہی ہے نا، چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو یا ظاہر کر دیتا ہے۔ جب صوفی پہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، انسانی آبادیوں سے نکل کر جنگلوں میں جا پناہ گزین ہوتا ہے، غاروں میں۔ نبی پر جب حقیقت منکشف ہوتی ہے، وہ غار سے نکلتا ہے، انسانی آبادی میں آتا ہے، اور جو کچھ وہاں پاتا ہے وہ انسانی آبادی کو بتاتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت، یہ نبی اور صوفی میں فرق ہے۔ وہ چلے کاٹتا ہے، دوسروں کو بھی چلوں پہ لگا دیتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھ دو اور نبی کا فرق، نبی کی دعوت ہے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ جیتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے، وہ اپنے آپ کو بھی لگا دیتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ تو یہ جو ولی یا صوفی ہے، تصوف کے ذریعے سے جو مطلب ہمارے ہاں اسلام آیا، تو وہ صوفی جیتا ہے اپنے لیے، اپنی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے، اور جب اسے اپنا مقصود مل جاتا ہے تو بس وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ ولی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ ولی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ ولی ہاں، جو قرآن مجید کا ولی ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ ہمارے نزدیک تو آپ ولی ہیں، میرے نزدیک آپ ولی ہیں، ہم سب اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ ہم سب کا ولی ہے۔ نہیں، اللہ ولی المومنین، ولی المومنین، تو اللہ مومنین کا ولی ہے۔ یہ اتنے سارے جو ماشاءاللہ شامل ہو گئے ہیں درس قرآن دینے والے، تو اس میں پھر اتنی چھوٹی موٹی خطا ہو سکتی ہے نا، کہ اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، کہ وہ عبد القدوس گنگوہی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو واپس آ گئے، میں جاتا تو نہ آتا۔ یہ اس پہ پھر انہوں نے لکھا کہ یہ ایک صوفی اور نبی کے مطمع زندگی کے فرق کا پتہ چلتا ہے ان کے اس قول سے۔ انہوں نے تو بڑی بات کہی نا، اپنے طور پہ بڑی بات کہی، میں جاتا تو نہ آتا، تو علامہ اقبال نے اس میں سے اس سے بھی بڑی بات نکال لی، میں جاتا تو نہ آتا۔ کہتے ہیں کہ اس سے صوفی اور نبی کی زندگی کے مقصد کا فرق پتہ چلتا ہے۔ صوفی کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو ذات حقیقی میں گم کر دینا چاہتا ہے۔ وہ ذات حقیقی کے پاس پہنچ گیا
اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اب اس نے واپس آ کے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبی کی زندگی کا مقصد اور ہے، وہ اس سے بہت بالا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی مبدع فیض سے جو فیض پاتا ہے وہ آ کے ساری انسانیت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ نبی اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ انسانیت کے لیے جیتا ہے۔ لہذا نبی کے پیروکاروں کو اس سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے لیے جئیں بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے جئیں۔ وآخر دعوانا